بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج مارچ کی 30 تاریخ ہے اور منڈے ہے۔ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو ایران اور امریکہ کی لڑائی ہے، اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے تو پھر الٹیمیٹم دے دیا ہے 48 گھنٹے کا کہ اگر آپ نے ابنائے ہرمز نہ کھولی تو ہم یہ کر دیں گے۔ مذاکرات کا ڈرامہ بھی ہو رہا ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے ایک بڑی زبردست خبر آئی ہے اور ولی نصر صاحب جو ایک اسکالر ہیں، ایرانین امریکن ہیں، اور وہ بہت انہوں نے بات کی ہے کہ ایران نے یہ کہا ہے کہ وہ مذاکرات میں تب بیٹھے گا جب کوئی گارنٹر ہوگا، ریلائبل گارنٹر۔ اور ظاہر ہے اپنا ملک پاکستان تو کوئی گارنٹر ہے نہیں، یہ تو کسی چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ امریکہ کی گارنٹی کیا دیں گے؟ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پرنس محمد بن سلمان کے بارے میں جو باتیں کی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے، آپ یہ دیکھیں کہ ان سے اس دفعہ $1 ٹریلین لے لیا، پچھلی دفعہ $700-800 بلین کا ان سے کیا، اور بے پناہ چیزیں۔ اور اس میں جب یہ تھوڑی سی ابھی انہوں نے محمد بن سلمان نے کہا کہ میں ابراہیم ایکارڈ میں نہیں جاؤں گا، اور جب تک یہ جو اسرائیل یعنی ایک دوسری ریاست فلسطین کی اس کانسیپٹ کو آپ نہیں مانیں گے تو ہم آپ کے ساتھ کسی چیز میں شریک نہیں ہوں گے۔ اور وہ جو پیس آف بورڈ ہے اس میں بھی محمد بن سلمان نے شرکت نہیں کی جا کے، تو کیا کہا کہ کنگ جو ہے وہ از کسنگ مائی ایس۔ تو کسی نے اس کا اردو ترجمہ تلوا چاٹنے کی کیا، کسی نے کہا دبر کو چومو، کسی نے کہا کچھ کرو، لیکن اتنی زیادہ ایک انسلٹنگ ریمارک دیے جو ڈپلومیٹیکلی دیے ہی نہیں جا سکتے تھے، دینے ہی نہیں چاہیے تھے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا۔ تو اب وہ پاکستان کے ساتھ بھی تو کر سکتا ہے، بہت وہ فیورٹ کہتا ہے شہباز شریف صاحب کو، عاصم منیر صاحب کو، لیکن کسی بھی وقت وہ کوئی بھی بات کرنے کی ٹینڈنسی رکھتا ہے، کیونکہ وہ ایک بدمست ہاتھی کی طرح ہے جو کھیت میں داخل ہو جائے اور دوڑنا شروع کر دے اور ہر طرف تباہی اور بربادی پھیلا دے۔ یہ کام اس نے اپنے ملک کے ساتھ بھی کیا ہے، یہ کام اس نے پوری دنیا کے ساتھ بھی کیا ہے۔ تو اب بات گارنٹی کی ہو رہی تھی، تو خبر یہ آ رہی ہے اس وقت کہ شاید اس لحاظ سے چائنا کا جو رول ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اور اسحاق ڈار صاحب جا رہے ہیں وہاں پر بیجنگ۔ چائنا جو ہے وہ مذاکرات میں شریک ہوگا بطور گارنٹر۔ آئیڈیا جو ہے وہ تو فلوٹ کر دیا گیا، لیکن اب چائنا کیا کرتا ہے یہ مجھے نہیں پتا۔ اور بڑا یہ ایک چائنا کا رول نکل آیا جس میں اپنی جان بچانے کے لیے جو ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے وہ اب چائنا اس کی اگر فیسیلیٹیٹ اس کو کرے تو یہ سب ہو سکتا ہے، وگرنہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، آج داؤد شاہ جو پی ٹی آئی بلوچستان کے صدر ہیں، انہوں نے کے پی ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ اب بلوچستان کی حالت کیا ہے۔ کھل کر سوال و جواب ہوئے، اور جرنلسٹوں نے کہا کہ آپ وہاں پر دہشت گرد خواتین بھی ہیں، اور ایک پورا ماحول ایسا ہے کہ نوجوان دہشت گرد بن رہے ہیں۔ اور پھر یہ سوال ہوا کہ جب ماہرنگ بلوچ یہاں پر تھیں، کتنے دنوں تک وہ رہیں، تو کہاں تھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس وقت میں؟ کوئی نہیں آئی۔ تو انہوں نے اس بات کو سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں موجود تھا، اور عمران خان نے بہت دل ملائے تھے جیل میں جب انہیں پتہ چلا تھا کہ یہ سلوک ہو رہا ہے ماہرنگ بلوچ کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ اس کا ہاتھ پکڑیں۔ تو بہرحال وہاں پر یہ بتایا گیا کہ بلوچستان کے کچھ 23-24 اضلاع ایسے ہیں جن میں کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے، اور یہ بتایا گیا کہ سرحد جو ہے وہ بند ہے ان کی، بلوچستان کی افغانستان کے ساتھ تجارت نہ ہونے کی وجہ سے بڑی پرابلم ہے۔ اور پھر لا اینڈ آرڈر کا بڑا مسئلہ ہے، سیکورٹی کا بڑا مسئلہ ہے۔ جو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، طلبہ تنظیموں پر پابندی، اور خاص طور پر انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن پر، انہوں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ جب آپ کسی کی بہن کو مار دیں گے، انہوں نے وہ جو ایک نوجوان کراچی یونیورسٹی کا اس کی ہلاکت کا انہوں نے واقعہ سنایا کہ اس کے کھجوروں کے باغ تھے ان کی فیملی میں، وہ کراچی سے آیا تھا اور وہ ان کے ساتھ کام کر رہا تھا، تو وہاں پر ایک سوسائڈل اٹیک ہوا اور جس میں ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے۔ تو جب لا انفورسمنٹ وہاں پر پہنچی تو اس کی ماں نے کہا سب سے نوجوانوں کو کہ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ، تو اس نے کہا میں کیوں بھاگوں، میں نے کون سا جرم کیا، میں پاکستانی ہوں، پاکستان سے پیار کرتا ہوں۔ لیکن وہ منٹس کے اندر
وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کو گولی مار دی. تو یہ کہا داؤد شاہ نے کہ آپ یہ بتائیے جب آپ کسی کی ماں بہن بھائی کو اس کے سامنے گولی مار دیں گے بے گناہ اور پھر ساتھ ہی اس کو ٹریٹر ڈکلیئر کریں گے تو وہ اس کے لیے کیا چوائسز ہیں. اپنا انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک جگہ پہ گھر لیا اور میں ماسک پہن کے جاتا تھا, میں نے نہیں کسی کو پتہ لگنے دیا کہ میں پی ٹی آئی بلوچستان کا پریزیڈنٹ ہوں. لیکن کیا ہوا کہ جب سہیل افریدی وہاں پر گئے تو مجھے نقاب اتارنا پڑا, وہ جو میں ماسک تھا تو اس پہ مجھے مالک نے آگے کہا کہ جی ہم نے تو یہ گھر بیچ دیا ہے. اور میں نے اس کو کہا کیسے بیچ دیا, ابھی تو 1.5 مہینہ ہوا مجھے اور میں نے اس کی ساری رینوویشن کے پیسے ابھی پے کیے ہیں. تو اس نے کہا کہ دیکھیں ہم 5-7 گھر ہیں یہاں پہ اور ہم لوگ شریف لوگ ہیں, آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور پولیس ہمیں آ کے تنگ کرے گی, یہاں پر خواتین ہیں ہماری, تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ چلے جائیں. تو انہوں نے کہا جب یہ حالت ہو جائے گی تو بتائیے کہ بلوچستان میں امن کیسے ہوگا. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ حکام بالا کو یہ بتائیں کہ دیکھیں ہم کلمہ پڑھ کے انہوں نے کہا کہ میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں اور پاکستان ہی میرا فیوچر ہے, پاکستان ہی میرا ملک ہے. لیکن جو ہو رہا ہے بلوچوں کے ساتھ اس طاقت کے ذریعے آپ بلوچوں کو نہیں مغلوب کر سکتے, آپ کو بات کرنی پڑے گی, ان کے جائز مطالبات ماننے پڑیں گے. بڑی انہوں نے وہاں پر یہ گفتگو کی. سہیل افریدی صاحب کی آج میٹنگ ہوئی ہے, اس میں یہ تو شہر میں یہ خبر تھی کہ اس میں آرمی چیف ہوں گے لیکن آرمی چیف نہیں آئے اور چاروں وزراء اعلیٰ تھے. تو ابھی وہاں پر کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ خبر تھوڑی دیر تک آ جائے گی. لیکن جب یہ پتہ چلا کہ جنرل عاصم منیر اس میں نہیں تھے تو پھر وہ جو ایک جرنلسٹوں کی بھی شدت تھی نا معلوم کرنے کی کہ خبر کیا ہے, اس میں تھوڑی کمی آئی ہے. تو اس لیے تھوڑا انفارمیشن جو ہے وہ تاخیر سے نکل رہی ہے, لیکن یہ انفارمیشن آ جائے گی. یہ بتایا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ بڑی ہیکٹک ڈپلومیسی میں ہیں. اچھا اب یہ اسپیکولیشن ہے, آئی ایس پی آر نے کچھ کنفرم نہیں کیا. ہمیں تو خیر وہ اگر ہم کسی چیز کے لیے بات بھی کریں تو وہ کنفرم نہیں کرتے, جواب بھی نہیں دیتے. ہم لوگ تو ہمیں تو صحافی نہیں سمجھتے. لیکن جو شہر میں خبر ہے کہ وہ کل جو تھے وہ یو اے ای میں تھے اور انہوں نے وہاں پر جو وہاں ان کے جو بادشاہ ہیں زید ایمبیزی, ان سے انہوں نے ملاقات کی ہے, بڑی امپورٹنٹ. اور پھر آج بھی وہ ایسا پتہ چلا کہ کہیں پر وہ مصروف تھے ڈپلومیسی میں. لیکن یہ بھی خبر ہے کہ جو سعودیز ہیں تھوڑے خفا ہیں اور ابھی وہ ڈائریکٹ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ فائنینشیل ٹائمز میں خبر چھپی ہے کہ کچھ پاکستانیوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں سعودی عرب سے ایگریمنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا ڈیفنس کا, اور اب ہم اس کی وجہ سے پریشانی میں ہیں. آفیشلی پاکستان اس کو ڈینائی کرتا ہے. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں جو خبریں چیزیں جو رپورٹ ہو رہی ہیں. اب آخر میں ایک بات کرتا ہوں, ایک یہ ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں. پاپولیرٹی حاصل کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. حسین بھی اتنے ہی پاپولر ہیں جتنا یزید پاپولر ہے. یہ آپ نے دیکھا, یہ سہیل عزیزی صاحب ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اچھا فنکار, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا کامیاب کیا, دنیا ٹی وی میں آئے, ڈائریکٹر انفوٹینمنٹ بنے اور اللہ نے ان پر بڑا کرم کیا. لیکن یہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے نا, میں ایک مسلمان ہوں اور میں سنی مسلمان ہوں, لیکن میں اہل بیت سے بہت پیار کرتا ہوں. اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جو یزید ہے وہ بھی پاپولر ہے, حسین بھی پاپولر تھا, تو میں تو اس کے ساتھ, میں آپ کو بتاؤں, میرا تو دل نہیں چاہتا کہ میں اس کے ساتھ کبھی سلام بھی لوں. اس لیے کہ یہ ایسی فضول اور ایسی, مجھے نہیں پتہ یہ کلپ پرانا ہے نیا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. ان کو چاہیے کہ اس بات پر معافی مانگے, قوم سے, اللہ سے معافی مانگے. آپ یزید کو پاپولر بنا رہے ہیں, وہ جس نے کنبہ رسول کو ذبح کیا, جس نے یہ ایسا ظلم جو کائنات میں کبھی نہ دیکھا کسی نے, آسمان نے ایسا ظلم نہیں دیکھا جو ظلم ہوا وہاں پر کنبہ رسول پر. اور یہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یزید بھی پاپولر تھا. مجھے نہیں پتا آگے پیچھے کیا ہے اس کے, کیا اس نے کہا. معافی مانگنی چاہیے اس کو, میں یہ کہتا ہوں. اور یہ بہت افسوسناک بات ہے. آپ سے امید نہیں تھی مجھے کہ آپ اس حد تک جائیں گے. عمران خان پر آپ نے بات کی, چلیں وہ تو ایک اور پولیٹیکل ایشو ہے, وہ بھی ہے حق سچ کی لڑائی. لیکن یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا, یہ کلپ مجھے نہیں لگتا نیا ہے, شاید پرانا ہو.
بٹ یو شوڈ بی اپولوجائزنگ ٹو دا مسلم, اور توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو اس بات کی. اگلی ویڈیو تک اجازت, اللہ نے کے بعد.